رب کا نام لے کر کے، اللہ کا نام، اللہ اکبر کبیرہ و تبارک قسموں کا، اللہ اللہ بڑا برکت والا ہے نام تیرا، اللہ کا نام، اللہ 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 یہ ذاتی نام، باقی سب صفاتی نام، اللہ نے ہمیں ذاتی نام دیا اور ذاتی نام ہم نے یہاں ٹکایا، اللہ اکبر کبیرہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، اللہ اکبر، اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھ قرآن تاکہ بڑھے تیرا شان، تیرا رب کرے تیرا اکرام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اولاد آدم کا بھی اسے سے اکرام ہوگا قرآن کے ذریعے سے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے بڑے درجے اللہ نے فرمائے ہیں، بڑے درجے، بڑے درجے، والذین اوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہ انگریز بے ایمان نے جب اس ملک پر قبضہ کیا تو اس ملک کی زبان جو مادری اور دفتری زبان بنائی ہوئی تھی ان حضرات نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے سلف صالحین نے، وہ عربی تھی اور فارسی تھی۔ انگریز نے آہستہ آہستہ دونوں چیزوں کو نکالنا شروع کیا، پہلے پہلے ہمارے مدارس، ہمارے اوقاف پر انہوں نے قبضہ کیا، اتنے اوقاف تھے مسلمانوں کے، اللہ اللہ، جو ایک مستقل مضمون ہے اگر اس کو شروع کر دیا جائے، آخرکار وہ اس طرح کامیاب ہو گیا کہ آج وہ تو نکل گیا ہے لیکن اس کی ذریت آج بھی سکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں وہ موجود ہیں، وہ علوم جدیدہ کو انہوں نے لیا ہوا ہے اور علوم قدیمہ کا نام نہیں، نشان نہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی یہ بھی نہ رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رحم فرمائے ہمارے اکابرین پر، علماء، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح کے ہمارے اکابر، انہوں نے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، گلے کا ہار بنایا، حرز جان بنایا، اور آج تک ہم تک قرآن پہنچایا۔ اللہ اکبر، وہ ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری وہی عبادت گاہ ہے، وہی ہمارا پیشاب گاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا دارالعلوم ہے اتنی سی جگہ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور علوم جدیدہ کے لیے ان کے گراؤنڈ ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، ان کی سیر گاہیں ہیں، تفریح گاہیں ہیں، اور ہمارے لیے یہ جیل ہے۔ لیکن ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہم چٹائیوں میں بیٹھ کر کے، حجروں میں بیٹھ کر کے اللہ کی کلام اور اللہ کا نام، یہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ باطل کو ہم دبا رہے ہیں، اور باطل کو ہم اپنے اندر سے نکال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ علوم جدیدہ سے قدیمہ ان کو یا اللہ ایک بنا دے، ان کو اور ہم کو بھی ایک بنا دے، ان کے پڑھنے والے اور یہ پڑھنے والے، یا اللہ یہ درمیان میں جو دیوار حائل ہے اس حائل کو یا اللہ دور کر دے، یا اللہ ہمیں ایک جان بنا دے، یا اللہ ہمیں ایک کر۔ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بتلا رہے ہیں کہ یہ جو دیوار درمیان میں حائل کی ہے یہ انگریز کی چال ہے، آؤ اور مان جاؤ اور سمجھ جاؤ اور ہمیں بھی اپنے ساتھ ملاؤ، ہم اور آپ ایک ہیں اور ایک بن کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مہربانی فرما، اور یہ جو ہمارے لیے جس وقت ہمیں اوپر سے نیچے پھینکا گیا، اللہ نے ہمارا تعلق پھر کس سے قائم کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، الہام کی ضرورت ہے،
آدم علیہ السلام کو اللہ نے الہامی طور پر چند کلمات سکھائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ بیٹھ جا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم. آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش ہو گئی تھی، اور ابلیس پلید سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، گناہ ہوا تھا. اللہ نے دونوں کو فرمایا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے استغفار پڑھا. اللہ اکبر کبیرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ ان کا وظیفہ تھا. اور اس کا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تجھے کیا چیز مانع ہوئی جب میں نے تجھے امر کیا کہ تو سجدہ کر؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں ناری، یہ خاکی، خاک ادنا، میں اعلی. اللہ اکبر کبیرہ. وسبحان ربی الاعلی. حکم اس کا ہے. انا خیر منہ خلقتنی قال اخرج منها مذموما مدحورا. نکل جا بے ایمان. اس کے گلے میں اور لعنت کا طوق ڈالا گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مہربانی فرمائی. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. لیکن اتنا ہوا کہ اوپر سے نیچے اتارے گئے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہوگی ایک وقت معین تک، مقرر تک. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ 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 اللہ. اب اس نے اپنا کام کرنا، اوپر جو تھا، جو کام اس نے کیا وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اس نے یہ کہا تھا قال فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم. جس وقت اس کو ملعون بنایا گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اس نے پھر مہلت مانگی. قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے. انظرنی الی یوم یبعثون. قال فانک من المنظرین. چل. اب آگے اس نے کیا کیا؟ اس نے آگے سے یہ شکر ادا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہا؟ قال فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں اس کو اور اس کی ذریت سب کو میں اغوا کروں گا. لأغوینہم اجمعین، لأغوینہم اجمعین. اللہ اللہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دہنے بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ 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 اللہ. شکر، صبر اور شکر، یہ اسلام میں دو انعام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ولا تجد اکثرہم شاکرین وقلیل من عبادی الشکور. واقعی ٹھیک ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ. ابلیس نے اپنا ظن، اپنا گمان وہ سچا کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ، آج اسی کی اتباع کر رہے ہیں. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک چھوٹا سا فریق، ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو مومنوں کا ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، وہ اکثریت میں نہیں ہیں، وہ اقلیت میں ہیں. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِهِ الشَّكُورُ. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عباده الشکور. اللہ اکبر کبیرہ. آج وہی باتیں ہو رہی ہیں. آج لالچ اور ہرس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر حسد کر رہے ہیں. بتایا کرو بھائی. ہائے 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 ہائے. آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹے وہ بھی آپس میں مخالف ہوئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. لالچ میں، ہرس میں، ہوس میں اور خواہش اور نفسانی خواہش کے پیچھے اللہ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا. آخر مقابلہ چکانے کے لیے اذ قربا قربانا، دونوں کو قربانی کا حکم ملا. فتقبل من احدہما،
ایک کی قربانی قبول ہوئی ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی مردود ہوئی، وہ لمبا قصہ ہے، شروع سے حسد یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حقیقی دو بھائی ہیں اور آئے ایک پر ایک حاسد ہے، محسود ہے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا اور دونوں نے تسلیم کیا، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسری کی مردود، اور اللہ نے فیصلہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کہ تسلیم کیا تھا، پھر اس بھائی کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا بھائی یہ کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلہ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو نے مجھے قتل بھی کیا تو میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اللہ، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور جس وقت قتل کر بیٹھا قال یا ویلتا اعجزت مثل هذا الغراب فواری سودا فاصبح من النادمین، نادم ہونے لگا، پشیمان ہوا، اور کوے سے وہ تو میں تو ان جانوروں سے بھی گر گیا ہوں۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو میں ترقی پاؤں گا، لیکن وہ ترقی کی بجائے ترقی چوڑ اس کی ہو جاتی ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ حسد ایسی بری بلا ہے، اللہ اللہ، اور یہی حسد تھا اللہ اکبر کبیرہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ بنی اسرائیلیوں کا، کہ بنی اسماعیلیوں میں نبوت کیوں چلی گئی؟ اللہ نے پہلے فرمایا تھا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، تم بھی آل ابراہیم میں سے ہو اور یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں۔ آج تمہارے اندر بخل آ گیا ہے، ام لہم نصیب من الملک، اگر میں تمہیں ملک بھی دوں، پوری دنیا دوں، ہاں جی، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو تم دنیا کو ایک پردے کا چھلڑا، ہاں جی، ایک کھجور کا وہ چھلکا ہوتا ہے، تم لوگوں کو وہ بھی نہ دو۔ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس، وہ تمہارے اندر تو حسد ہے، تم لوگوں پر حسد کرتے ہو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنا فضل اس کو کیوں دے دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو چیز دے، اللہ کی مرضی۔ تم اللہ پر اعتراض کرتے ہو، حاسد جو ہوتا ہے اس کا اعتراض سیدھا اوپر جاتا ہے، کس کو یہ ترقی کیوں ملی، دینی ہو دنیاوی ہو کسی قسم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہاں جی، یہ حسد والا مادہ نکل جائے، اپنی حسد رشک پر آ جائے۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ہم یحسدون الناس، ہم یحسدون، حاسد، اللہ تعالیٰ حسد سے بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی حسد شیطان نے کیا تھا کہ یہ درجہ اس کو کیوں مل گیا؟ اللہ، اس کا تو اہل میں تھا اہل، یہ تو نالائق ہے اور نااہل ہے، اس کو یہ درجہ کیوں مل گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، آخر کار اس نے کام کرنا شروع کیا، فوسوس لہم الشیطان، وسوسے ڈالنے شروع کر دیے شیطان نے۔ پہلے وسوسے ڈالتا ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک ہمارا خود نفس جو ہے وہ دشمن ہے جو ہمارے پہلو میں ہے، اور دوسرا دشمن شیطان ہے، اور نفس اس کے بھی وسواس ہوتے ہیں، جیسا کہ کل ہاں جی ہمارے عزیز ذوالفقار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آدمی کو یہاں سے بھی وہ نفس یہ کہتا ہے، نفس یہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان، ہم نے بنایا ہے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے اندر نفس، اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شارگ سے ہیں نزدیک، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نفسانی وسواس ہیں اور ایک شیطانی ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، ایک شیطان ہے اور دوسرا انسان ہے، انسان عین شیطان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان سے جو انسانی شکل میں شیطان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔
اور شیطان سے بھی بچائے، خواہشات نفسانی اور شر شیطانی، ان دونوں کا علاج اللہ 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 ہے، ان کا علاج یہ قرآن ہے اور اللہ کا نام ہے۔ اور اللہ نے جب ہمارے جد امجد، ہماری نسل انسانی کی بنیاد، اس نے اور جو شروع ہوا فساد، ماشاء اللہ، قل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب اوپر سے نیچے جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، اب میں نے اس بات کو میں نے شروع کرنا ہے یا میں نے ختم کرنا ہے، یہ شروع کرنا ہے جیسا اللہ مہربانی فرمائے گا۔ ہماری نشستیں نہیں ہیں، کل میرے بچے نے کہا یہ دوسری تیسری نشست ہے، ہماری یہاں یہ جلسہ نہیں ہو رہا، ہماری نشستیں نہیں ہیں، ہم نے تقریریں نہیں کرنی، تقریریں کرنی ہیں، تقریریں بھی کرنی ہیں، ہاں یہ تقریر وہ بھی دل پذیر، لیکن وہ تقریر ایسی نہیں ہوگی جو گنی چنی ہوں گی، ایک دو کے ساتھ بھی ہماری اللہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہار، اللہ اللہ، ایک پہلے صاحب شریعت کے لیل و نہار دیکھنے ہوں، اللہ اللہ کے سورت نوح پڑھو، اور آخری صاحب شریعت کے لیل و نہار دیکھنے ہوں تو سورت مزمل اور مدثر پڑھو کہ ان کے لیل و نہار، ان کے رات دن، شب و روز ان کے کیسے تھے، رات کیسی تھی کہ دن کیسا تھا، یعنی کملی والے کی رات، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا آرام سے باقی قیام، ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کو مجھ سے لے اور دن کو میرے بندوں کو دے، سمجھا؟ جو دینے والا ہوتا ہے وہ رات کو لینے والا ہوتا ہے، تب وہ دے سکتا ہے۔ کسی چیز کی آمدن ہوگی تو تب نکاسی ہوگی، آمدن ہی نہ ہو، کسی چیز کی آمد ہی نہ ہو تو نکاسی، وہ دے گا کیا جس کے پلے کوئی چیز ہی نہ ہو۔ اللہ سے لینا، اللہ لینے کا وقت اللہ نے اندھیری رات بنائی ہے، اور دینے کا وقت جی معاش، اللہ معاش، وہ معاش دو قسم کی ہوتی ہے، اللہ اللہ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے اس ذکر سے یا یاد خدا والے ذکر سے اعراض کیا اس کی معاش تنگ ہوگی، اللہ اکبر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فإن له معیشۃ، دنیاوی گزران اس کی تنگ ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر اس ذکر، وہ ذکر یہ کرے گا اور اس کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہوگا تب بھی وہ ہو گدائی میں شائی کرے گا، تب بھی وہ اس طرح رہے، اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، غم تو لڑم، ہم ہاں جی، ہمیں دنیا بخور کے بےہودست، غم دین بخور کے غم غم دینست، اور غم تو کھاتا ہے تو دین کا غم کھا، غم دین بخور کے غم غم دینست، ہما غم ہا فروتر ازینست، باقی جتنے غم ہیں وہ اس سے ہیج اور ہیٹ ہیں، غم دنیا مخور کے بےہودست، اور دنیا کا غم تم کیوں کھاتا ہے، یہ تو بےہودہ چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ من جعل الہموم ہما واحدا، جس نے تمام غموں کا ایک غم بنا لیا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ ہی، اور وہ ہے غم آخرت کا، کفاہ اللہ ہم دنیا، تو اس کے دنیا کے جتنے غم تھے، لڑم تھے، جتنے کام، اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں، اپنے پیٹے میں ڈال دیتا ہے کہ تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا، اللہ اللہ، کار ساز ماں بفکر کار ماں، کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اگر ہم اپنا فکر خود کرنے لگ جائیں گے کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا کیا ہوگا، تو یہ ہمارے لیے آزار بنے گا، ہمارے لیے وبال جان بنے گا، ہم اسی میں مر جائیں گے اور کچھ ملے گا ہی نہیں۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ ہے گر تقوی کا، اے نبی تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، یا سورت احزاب، ساری دنیا اکٹھی آ جائے، جتنے حزب، اللہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اس سورت کا نام احزاب ہے جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈر، تے کسی کی پرواہ نہ کر، کوئی کافر ہو منافق ہو،
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ نصرت، مدد، اللہ اکبر کبیرہ وہ کہاں سے آتی ہے؟ جس وقت انسان کا خیال ادھر سے ہٹتا ہے، ہر سے ہٹ بٹ ہر کٹ کر اللہ سے جڑتا ہے، اس وقت اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ یہ اصول ہیں قرآن کے اندر۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کر۔ واصبر لحکم ربک، رب بیٹھ جاؤ، واصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر ڈٹ جا۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ فإنک بأعیننا، پھر تو ہماری آنکھوں کا تارا، تیرے پر میری نظر ہوگی۔ وسبح بحمد ربک حین تقوم، جب تو سو کر کے اٹھے تو تسبیحات، یا ایک مجلس سے دوسری مجلس کی طرف اٹھے تو تسبیحات۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ یہ پروگرام ماشاء جس کا نام ہے قرآن، تو میری بندگی کیے چل کرتا رہو۔ واعبد ربک، رب کی عبادت کرتے رہیے حتی یأتیک الیقین، حتیٰ کہ آپ کو موت آئے۔ حتی یأتیک الیقین۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس خلیفہ کو گرانے کے لیے دو ڈاکو، دو چور، دو بریلے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک ہے نفس اور دوسرا شیطان۔ ہم نے ان دونوں کو گرانا ہے تب نجات پانی ہے۔ اگر یہ دونوں ہمارے ایک کے پیچھے دو لگ جائیں گے تو وہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ اللہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو اجمعین، میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ لأغوینہم اجمعین۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فالحق والحق اقول، تو بھی حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے تو میری بھی سن۔ دیکھا قرآن بیان ہو رہا ہے۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ تم بھی اجمعین کہتا ہے تو میں بھی اجمعین کہتا ہوں۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک، تو تیرے تابع دار، ہاں جی، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اس کی باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ آج ہم نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، نفس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے اور شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اب آپ کہو گے ہم تو نفس کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو شیطان کو ملعون کہتے ہیں۔ شیطان کو ملعون، پوجا کس کا نام ہوتا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ہاں جی، کسی کا کہنا ماننا۔ سورۃ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، میں نے عہد لیا اولاد آدم سے، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ وان اعبدونی، اور میرا کہنا ماننا ہے، یہ ہے عبادت۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ ہے جرنیلی سڑک، یہ ہے سیدھا راستہ جس جو تو مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دل سے مانگتا ہے یا اتبتائی کرتا ہے؟ میں تجھے دل سے مانگتا ہوں۔ اچھا، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر لینا، تیرا سوال میں پورا کرتا ہوں، یہ کتاب لے لے، یہ کتاب لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں کتاب ایک ہی کتاب ہے اور یہی ہمارا نصاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نصاب تعلیم فقط یہ کتاب ہے، اور آج بھی اللہ نے جس کو یہ کتاب دی انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی اٹھائے گا، فرش سے عرش پر پہنچائے گا۔ اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں،
ہاں جی، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، میں وہاں گیا ہوں جہاں تمہارے صدر نہیں گئے خدا کے فضل و کرم سے، اور ہر سال جاتا ہوں اور باقاعدہ اعلان کرتا ہوں کہ میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جائے گا، میں کہتا ہوں میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہماری یہ سنگ بنیاد ہے۔ ہم قطرہ آب سے خلق الانسان من علق، اس سورت کا نام ہی سورت علق ہے۔ علق کہتے ہیں قطرہ آب کو، مشت خاک کو یوں سمجھو، اس لوتھڑ سے اس کو۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ تو قرآن، پھر تیرا رب کرے گا تیرا شان۔ ورفعنا لک ذکرک، جس طرح آپ کا شان، اسی طرح آپ کا غلام بے دام، اس کا بھی اللہ بڑھائے گا شان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ قرآن پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے باپ دادے نے وہ باتیں نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی، میری پوری نسل میں غالباً یہ باتیں نہیں ہوئی ہوں گی۔ اللہ نے مجھے قرآن دیا، اللہ نے مجھے یہ قرآن دیا، اور اس قرآن کو ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل اللہ کا ہم پر ہے، مجھ پر ہے، وعلی الناس، اور میرے ذریعے سے انسانوں باقی پر بھی ہے۔ میں نے کو اس کو اپنی جیب میں چھپانا ہے، میں نے تو اس کو پہنچانا ہے بلا کا مقاس، دوسروں تک پہنچانا ہے، تو پہنچانے کے ذرائع اور وسائل اللہ تعالیٰ خود مہیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گزشتہ سال آگے آگے، اللہ اکبر کبیرہ، ضیاء الحق تے بیڑا دھک، پیچھے سے میں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو امریکہ سے واپس آ گیا اور میں آگے چلا گیا 5 گھنٹے کا راستہ۔ ہاں جی، وہاں وہ نہیں پہنچا، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، جہاں امریکہ نے اپنے کیا نام تھا، شہنشاہ ایران کو جا کے چھپایا، میں اس جگہ پر پہنچا، ماشاء اللہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ پاناما، ماشاء اللہ، پاناما۔ یہاں ہمارے ایک اسٹیل مل کے جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر بیٹھے ہیں، انہوں نے نقشہ دیکھ کر کے یہ کہا، اللہ اکبر کے کبھی، کہ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اللہ اللہ، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ جہاں 2 پانی ملتے ہیں میں نے وہاں پہنچنا ہے، چاہے جتنے قرن کے زمانے کو نہ گزر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور ارادہ دیکھو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نقشہ دیکھا ہے کہ وہاں ایک دریا، ایک سمندر دوسرے سمندر سے ملتے ہیں۔ اچھا جی، اور میرے حضرت کو اللہ نے وہاں پہنچایا ہے، ماشاء اللہ۔ بات ہے اب کوئی چلے کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، فلاں چیز میں بڑا ہوں، فلاں چیز میں بڑا ہوں، تو وہ حسد ہوگا اور حاسد مرے گا۔ اللہ تعالیٰ، میں تو ہتھیار استعمال کرتا ہوں، ہاں جی، اس کے وار اور اس کی تلوار سے میں صبح و شام میں معوذتین پڑھتا ہوں، اس کے حسد سے مجھے خدا نے بچایا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، ہاں جی، دشمن کا وار، ہاں جی، اس کے آگے رکھنی ہے ہم نے ڈھال، یہ ڈھال ہے، یہ قرآن ڈھال ہے، انشاءاللہ اس کے وار سے انسان بچ سکتا ہے۔ جیسا ہمارے مولانا نے رات کو فرمایا کہ تحدیث نعمت اور دوسری چیز میں فرق امتیاز کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ہاں جی، میں تمہاری ترغیب اور تحریض کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، آج وہاں کون گیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ہاں جی، یہ باتیں ہمارے صدر بہت سے گزرے ہیں، جنوبی امریکہ میں نہیں جاتے، ہاں جی، جہاں میں گیا ہوں، یہ شمالی امریکہ میں جاتے ہیں، ہاں جی، یہ نیو یارک جاتے ہیں، واشنگٹن جاتے ہیں، اوسٹن جاتے ہیں، ان صوبوں میں جاتے ہیں، ہاں جی، یہ جو ہیں وہاں کہاں جاتے ہیں، ریاض میں جاتے ہیں، ہاں جی، یہ کہاں جاتے ہیں، یہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، حج کے لیے نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جاتے، ہاں عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور عمرہ بہانہ ہوتا ہے، وہ پیمانہ وہ لینا ہوتا ہے، ریاض میں جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جانے میں فرق ہے،
اللہ کا نام، اللہ کا قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، شهر رمضان القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ اکبر کبیرہ ولعلکم تشکرون. قرآن جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، اور میرے ماننے والا مسلمان، اور تو کیوں ناکام، تو پڑھ قرآن، میں وہاں پہنچاؤں گا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، قرآن اس کا یہ شکر ہے. تو قرآن پڑھتا جاتے آگے آگے بڑھتا جا، بڑھتا جا، قرآن پڑھتا جاتے بڑھتا جا. انشاءاللہ جہاں تک میں خدا کی خدائی، اگر تم نے یہ کلام پہنچائی تو قرآن کا شکر ادا کیا. یہ ہے قرآن کا شکر جو اللہ نے رمضان اور قرآن. اس وقت ہمارے ضیاء الحق یہ گئے حج پر، تو اس وقت جلی قلم میں اخبارات چھپے، اور اخباروں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا پہلا صدر ہے جو حج کے لیے آیا ہے. تو ہمارا ناک کٹ گیا. یہ حقیقت ہے. میں جو یہ کہتا ہوں کہ یہ جاتے ہیں اور اپنے فوٹو دکھاتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ حجر اسود کے لیے بوسہ ہوتا تو مقام عرفات میں حج ہوتا ہے. عرفات میں حج ہوتا ہے، مکے میں حج نہیں ہوتا. اور اس حج کے لیے ایک سیزن ہے، ایک مہینہ ہے، ایک دن ہے. اس دن میں آدمی عرفات کے میدان میں جائے اور وہاں وہاں حاضری دے، تب حج ہوتا ہے. حج ریاض میں نہیں ہوتا، حج مکے میں نہیں ہوتا، حج عرفات میں ہوتا ہے، منا میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. آئیے اور اپنے آپ کو جگائیے اور اپنے آپ کو بنائیے. تم کو اللہ نے ملائکہ پر فضیلت دی ہے، اور وہ علم کے ذریعے سے دی ہے، اور علم پر عمل کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، بڑائی دی ہے، فضیلت دی ہے. آج جو ہم مسجود ملائکہ بنے ہوئے ہیں وہ اسی علم اور اسی عمل کے ذریعے سے بنے ہوئے ہیں. اللہ اللہ والذین اوتوا العلم درجات. اللہ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اس طرح کرامات اور معجزات اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آج پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج اللہ نے ہمیں یہ ملک جو دیا ہے فقط اسلام اور قرآن کے تفعیل دیا ہے. اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے دفاتر میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے ہر بندے کا دل نور قرآن سے، اور ہر بندے کی نظر، ہر بندے کی زبان پر نور قرآن یہ ہوگا تو انشاءاللہ اس نور سے تمام پاکستان نورانی ہو جائے گا اور روشن ہو جائے گا. اور سب اس روشنی میں پھر ایک دوسروں کو دیکھیں گے، چلے پھریں گے. یمشی بھی فی الناس او من کان میتا. یہ نور نہ ہو تو آدمی مردہ ہے. او من کان میتا فاحییناہ. اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے دیتا ہے. وجعلنا لہ نورا یمشی بھی فی الناس. جس کو اللہ تعالیٰ نور دے دے. نور کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں قلب سے، قلب سے، قلب سے. اللہ اکبر کبیرہ. فمن یرد اللہ ان یہدیہ. جس کے متعلق اللہ ارادہ کرے کہ میں اس کو ہدایت دوں. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. تو اس کا شرح صدر کر دیتا ہے، اسلام کی سمجھ اس کو دے دیتا ہے خداوند تعالیٰ. اور جس کو اسلام کی سمجھ آ جائے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو اس کو اللہ کی طرف سے روشنی مل جاتی، رب کی طرف سے روشنی. فمن شرح اللہ صدرہ الم نشرح لک صدرک. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ الم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ.
فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ویل ہے ان دلوں کے لیے جو دل جاری نہ ہوں اور سخت ہو جائیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. یہ بڑی بھاری گمراہی ہے. گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء فکأنما خر من السماء. وہ چڑھتا ہے آسمان کی طرف اور آسمان میں اوپر دروازے بند ہیں تو اوپر سے گرتا ہے. ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء. گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. فتخطفہ الطیر، اوپر سے گرنے والے کے لیے درمیان میں بڑے آفتیں ہیں، بڑی بلائیں ہیں، پرندے ہیں. فتخطفہ الطیر، اس کی وہ بوٹی بوٹی کر لیتے ہیں. اور تہوی بہ الریح، اوپر بڑے چکھڑ جھولے ہیں، آندھیاں ہیں، ہوائیں ہیں. اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، تو اس کو اوپر سے گرا کر کے ایسے مکان میں لا ڈالتے ہیں جہاں سے اس کو ہوا نہیں لگتی. یہ قرآن ہے. ومن یرد ان یضلہ واللہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. ذالک، اسی طرح ہوگا. ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اور شاعر اللہ کو تو اٹھا، شاعر اللہ کی تعظیم کر. تعظیم اور توہین میں فرق ہوتا ہے. ہاں جی، تعظیم جائز ہے، ہاں جی تعظیم. تعبد ناجائز ہے، توسل جائز ہے. ومن یعظم، تعظیم، ہاں جی تعظیم سے شاعر اللہ. شاعر اللہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ، کلام اللہ شاعر اللہ، رسول اللہ شاعر اللہ جن پر کلام اترا ہے. اللہ اللہ اللہ، بیت اللہ شاعر اللہ، اولیاء اللہ شاعر اللہ. من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ لڑائی اللہ شروع کی، فقد آذنته بالحرب، میں اس کو اعلان جنگ کی الٹیمیٹم دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ. شاعر اللہ کا نگہبان خود اللہ، ماشاء اللہ. ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو تعظیم کرے گا شعائر اللہ کی تو یہ بات اس کے دل کے تقوی کا ہے ثبوت کہ ہاں وہ واقعی متقی ہے کہ یہ تعظیم کر رہا ہے. شاعر اللہ چند چیزیں ہیں. شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کی یادگاریں، اللہ کی نشانیاں. اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں کس میں ہوتی ہیں؟ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ماشاء اللہ وہ شاعر اللہ ہے. وہ شاعر اللہ میں سے ہے خدا کے فضل و کرم سے. حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھنے سے آدمیوں کی نظر اس طرح اٹھ جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے اور نجران کے نصارہ آئے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو اور اہل بیت عظام کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہا یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں جی، تو ان کے پوپ پادریوں نے کہا یہی تو ہیں. پر انہوں نے کہا نا 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 نا، ان سے مقابلہ نہیں کرنا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نظر آتے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نظر آتے ہیں. صحابہ کرام ان کے چہرے بھولے بھالی شکلاں، دل ہاں جی دنیا سے دل اچاٹ، اللہ کے ساتھ دل لگے ہوئے ہیں. صحابہ کو جو دیکھتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے. تعرفہم بسیماہم، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جو اللہ کے نبی کو دیکھے تھے اس کو نہ جانے تھے نہ پہچانے. اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کو فرمایا ہے انہم کانوا قوما عمین. یہ قوم ہے اندھی، یہ قوم اندھی ہے جو 950 سال ایک اللہ کے رسول کو نہ جانے تے نہ پہچان سکے کہ یہ کون ہے تے کون نہیں. ان کو اندھا نہ کہیے تو کیا کہیے. میرے دل میں ایک بات آتی ہے اور میں اس بات کو میں کہتا ہوں کہ بھیڑیں بکریاں چر رہی ہوں، چگ رہی ہوں، اللہ اللہ، اور ان میں ایک اونٹ بھی پھر رہا ہو،
اللہ اکبر کبیرہ، اور کہنے والا کہے کہ جاؤ اونٹ کو لے آؤ، تو وہ جا کے دیکھے اونٹ کہاں ہے، بھیڑوں بکریوں میں اونٹ کو نہ دیکھ سکے، تو انہم کانوا قوما عمین، یہ قوم اندھی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، ایک مومن وہ چھپا نہیں رہ سکتا، لا لا، ایک ولی نہیں چھپا رہ سکتا، ایک صحابی نہیں چھپ کے رہ سکتا، اللہ علیہ ایک نبی اور ایک صاحب شریعت رسول۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْكَ، نبی علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے یہ ہدایت کے آلے یہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ جس وقت اللہ کا عذاب واقع ہو جاتا ہے اس وقت انسان بول نہیں سکتا، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ جس وقت انسان ایسا ہو جاتا ہے ہاں جی صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ بہرا گونگا اندھا ہو جاتا ہے،